الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کا ذکر قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر کیا اور مختلف پیرایوں میں ہمیں سمجھایا ہے کہ میں خالق ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، اس کے باوجود تم میرے صحیح عبد نہیں بنتے۔ اس حوالے سے بعض آیات بیان کرنے سے پہلے میں اہل لغت نے جو لفظ خالق کے حوالے سے معنی بیان کیے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا، خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ اپنے آپ کو خالق کہا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ مفردات جو لغت کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ الخلق اصل میں خلق الخلق کے معنی کے آگے کہ اصل میں خلق کے معنی کسی چیز کو بنانے کے لیے پوری طرح اندازہ لگانے کے ہیں، اور کبھی خلق ابداع کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو بغیر مادے کے اور بغیر کسی تقلید کے پیدا کرنا۔ چنانچہ آیت کریمہ خلق السماوات والارض بالحق، یعنی اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، میں خلق ابداع کے معنوں میں ہی ہے، کیونکہ دوسرے مقام پر اس کو بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کو بغیر کسی سابقہ نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ نیز ایک چیز کو دوسری شے سے بنانے اور ایجاد کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، خلق الانسان من سلالہ، اور ہم نے انسان کو گلی مٹی کے خلاصے سے بنایا۔ کہتے ہیں کہ خیال رہے کہ خلق بمانی ابداع یعنی نئی چیز پیدا کرنا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے،
چنانچہ ذات باری تعالیٰ اور دوسروں کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، بس کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا؟ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ ازہری کے نزدیک الخالق اور الخلاق اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ میں سے ہیں، اور الف اور لام کے ساتھ یعنی ال کے ساتھ یہ صفت اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے استعمال نہیں ہوتی، اور اس سے مراد وہ ذات ہے جو تمام اشیاء کو نیست سے پیدا کرتا ہے، اور لفظ خلق کا بنیادی معنی اندازہ لگانا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ چیزوں کے وجود کا اندازہ کرنے کے اعتبار سے اور پھر اس اندازے کے مطابق انہیں وجود بخشنے کے اعتبار سے خالق کہلاتا ہے۔ اہل عرب کے کلام میں خلق سے مراد کسی سابقہ نمونے کی کسی چیز کو پیدا کرنا، اور ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ اسے بغیر کسی سابقہ نمونے کے شروع کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے حوالے سے یا تخلیق کے حوالے سے قرآن کریم میں اور نام بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسے باری ہے یعنی ایسا پیدا کرنے والا جس کا پہلے نمونہ نہیں تھا، پیدائش کا آغاز کرنے والا۔ بدیع کی صفت بھی ہے جس کا مطلب ہے ایسا سانع جو کسی نمونے یا آلے یا زمان و مکان کی قید سے بالا ہو کر پیدا کرتا ہے، یعنی کسی چیز کے پیدا کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ پھر ایک لفظ فاطر ہے، جب خدا تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پیدائش کی ابتدا اور اس میں خوبصورتی پیدا کرنے والا۔ بہرحال یہ بہت سارے الفاظ ملتے جلتے ہیں، ان کی وضاحت تو آئندہ اپنے اپنے موقع پہ ہوگی۔ اس وقت صرف الخالق کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات پیش کروں گا۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ کوئی معبود نہیں مگر وہ، بس تم کہاں الٹے پھرائے جاتے؟ بس اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام انسانیت کو دیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو اس کی پرورش کے لیے اپنی نعمتیں بھی اتاری ہیں۔ یہ مت خیال کرو کہ تمہیں جو رزق مہیا ہو رہا ہے یہ اللہ کے سوا اور کوئی مہیا کر رہا ہے۔ اس رزق کے پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رب العالمین ہے۔ زمین جو رزق تمہارے لیے پیدا کر رہی ہے، اس رزق کے پیدا کرنے کے لیے بھی آسمان کی مدد کی ضرورت ہے۔ آسمانی پانی نہ ہو تو زمینی پانی بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ بس زمین سے رزق پیدا کرنے والا بھی خدا ہے، اور آسمان سے ان ذرائع کا پیدا کرنے والا بھی خدا ہے جو زمینی رزق پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن کریم ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتکم، کہ تمہارے پاس یاتکم بماء معین، تو کیا ہے بتاؤ تو صحیح کہ اگر تمہارا پانی زمین کی گہرائی میں غائب ہو جائے تو بہنے والا پانی تمہارے پاس خدا کے سوا کون لائے گا؟ بس زمین کے چشمے، پہاڑوں پر برف، بارشیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔
پھر زمینی زندگی کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے سورج، چاند اور دوسرے سیارے ہیں، یہ بھی ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ سب خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس میں یہ بھی واضح کر دیا کہ جس طرح تمہاری دنیاوی زندگی اور تمام نعمتوں کا خالق خدا ہے، اسی طرح تمہاری روحانی زندگی کے بھی خدا تعالیٰ نے سامان کیے ہیں، اور یہ روحانی اور دنیاوی زندگی کے سامان ایک نیک فطرت انسان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے جس نے جسمانی اور روحانی زندگی کے سامان پیدا فرمائے۔ یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ دنیاوی رزق تو آج کی عارضی رزق ہے، اصلی رزق وہ روحانی رزق ہے جو دائمی رہنے والا ہے، جو آخرت میں کام آنے والا ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ کامل موحد نہیں بنتے، جب تک صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نہیں بنتے۔ بس یہ اصل ہے جس کو سمجھنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے اور دنیا کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے روحانی سامانوں کی تخلیق میں انبیاء کا وجود ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اظہار خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر فرمایا، جو ہر لحاظ سے خدا تعالیٰ کی کامل تخلیق کا ایک نمونہ ہے، جو انسان کامل کہلائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقیقی اظہار چاہے دنیاوی ہیں یا روحانی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چل کر ہی ہو سکتا ہے، جس کو ہم نے بھی اپنے سامنے رکھنا ہے اور دنیا کو بھی بتانا ہے۔ بس یہ چیز ہے جو بہت اہم ہے، خدا کرے کہ ہم اس مقصد کو ادا کرنے والے بھی ہوں اور دنیا اس چیز کو سمجھنے والی بھی ہو اور اللہ کا عبد بنے۔ پھر ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، کہ یہ بتاؤ کہ کون ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے ہم نے پر رونق باغات اگائے، تمہارے بس میں تو نہ تھا کہ تم ان کے درخت پروان چڑھاتے۔ بس کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ناانصافی کرنے والے لوگ ہیں۔ بس ہمیں اس طرح توجہ دلائی کہ زمینی اور آسمانی نظام پر غور کرو، اگر انصاف اور عقل کو استعمال کرو گے تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے۔ پانی اتارا تاکہ تمہاری زندگی قائم رہ سکے۔ پہلے بھی بیان کر کے آیا ہوں کہ اگر تمہارا پانی زمین میں غائب ہو جائے تو کیا کرو گے؟ کون اسے لا سکتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا ثبوت دیا ہے کہ پانی بھیجنا خدا تعالیٰ کا کام ہے،
زمین کی زندگی میں پانی کا بڑا اہم کردار ہے۔ جب زمین میں زندگی نہیں تھی اور زمین شدید حرارت تھی اس میں، اس وقت کہتے ہیں کہ بعض خاص قسم کے بیکٹیریاز تو موجود تھے، لیکن یہ عمومی زندگی جو اب ہے یہ اس میں پنپ نہیں سکتی تھی۔ تو اس وقت پانی کے ذریعے سے اس میں زندگی کے سامان پیدا کیے۔ مسلسل بارشوں نے زمین کو اس قابل بنایا کہ اس میں موجودہ زندگی پیدا ہو سکے، اور یہ سب خدا تعالیٰ کا منصوبہ تھا جس کے تحت اس نے کائنات اور تمام نظاموں کی تخلیق کی۔ فرمایا کہ یہ پر رونق باغات جو تمہارے ماحول کی صفائی، صحت اور خوراک مہیا کرنے کا ذریعہ ہیں، ان کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس پانی کے ذریعے سے پیدا کیا ہے جو آسمان سے اترا، اور ایک مسلسل عمل ہے جو زمین سے پانی کو اوپر لے جاتا ہے اور پھر صاف مصفہ پانی اور زندگی بخش پانی انسانی زندگی کی بقا کے لیے زمین پر اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ زمینی زندگی کے سامان کر سکتے، بس اس بات پر غور کرو اور خدا تعالیٰ کی طرف جھکو۔ اس میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، کہ اگر خدا تعالیٰ نے جسمانی ضروریات کے سامان مہیا فرمائے ہیں اور اپنی صفت ربوبیت کے تحت ہماری پیدائش کے سامان پیدا فرما رہا ہے، تو انسانی پیدائش کا جو مقصد ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنے، اس کے لیے کیوں انتظام نہ فرماتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مقصد کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کا نظام ہے جو اس طرح توجہ کرواتا ہے۔ وہ روحانی پانی انبیاء کے ذریعے نازل ہوتا ہے، جس طرح بارش کا پانی نازل ہونے سے، اترنے سے زمین میں رویدگی پیدا ہوتی ہے، فصلیں، باغات اپنے جوبن دکھاتے ہیں، تو ساتھ ہی ایسی نباتات بھی نکل آتی ہیں، ایسی جڑی بوٹیاں بھی نکل آتی ہیں جو ان فصلوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ذمہ دار جانتے ہیں اس کو، اور بعض دفعہ اس قدر بعض فصلوں میں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں کہ تلف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اصل فصل جو ہے وہ دب جاتی ہے۔ اب تو ترقی یافتہ ممالک میں بعض دوائیں چھڑک کر ان بوٹیوں کو ختم کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال دنیا کے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں کے ذمہ دار جو محنت نہیں کرتے، ان بارشوں کی وجہ سے جو بوٹیاں اگتی ہیں اس سے ان کا نقصان بھی ہوتا ہے، یا بعض دفعہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ختم کر ہی نہیں سکتے۔ تو وہی بارش جو ایک کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے، بارش سے صحیح فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے دوسرے کو اس بارش سے نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ روحانی زندگی میں بھی یہی حال ہے۔ انبیاء کے آنے سے جو روحانی بارش ہوتی ہے اس سے نیک فطرت اور محنتی تو فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مخالفتوں میں پڑنے والے اور دین سے لا تعلق محروم رہ جاتے ہیں، اور نہ صرف محروم رہ جاتے ہیں بلکہ اپنی عاقبت برباد کرنے والے بن جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غریب تو اس بارش کی سے فائدہ اٹھانے والے بنے اور فائدہ اٹھا کر رضی اللہ عنہ کا درجہ پا گئے، لیکن بعض سرداران دنیا میں بھی اتنے بد انجام کو پہنچے، اور آخرت میں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کی خبریں دیں۔ تو یہی حال
جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے روحانی پانی اتارا ہے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق ہیں، اس سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا، انہوں نے خدا تعالیٰ کی محبت اور سلوک کے نظارے دیکھے، اپنی زندگیوں اور میں اپنے کی خوبصورتی اور اپنی روحانیت کو بڑھتے پھلتے پھولتے دیکھا۔ جو مخالفین تھے وہ محروم رہے۔ اس آسمانی پانی سے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اترا، جڑی بوٹیاں بھی بے شک بڑھیں، لیکن پاک فطرتوں کی ایمانی حالتوں کے باغات اور کھیت ان سے پاک صاف رہ کر ایمان و ایقان میں ترقی کرتے چلے گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کے اس غلام صادق کا زمانہ بھی تا قیامت ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفتوں کی جڑی بوٹیاں بھی سر اٹھاتی رہتی ہیں۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا ہے، جو آسمان سے اس زمانے میں یہ پانی اتارا ہے، جس نے تمہارے دلوں کے باغات کو سیراب کیا ہے۔ اس سے ہمیشہ صحیح فائدہ اٹھاتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو تمہیں ہدایت ملی ہے اس کی قدر کرو، اپنے تقوی اور اعمال کے درختوں کو اس پانی سے سینچتے رہو، قرآنی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو رکھنے کی کوشش کرتے رہو، خدائے واحد کی عبادت کی طرف توجہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو۔ جس طرح ہوا سے اڑ کر بعض دفعہ خراب کھیتوں کی جڑی بوٹیوں کے بیچ اچھے کھیتوں میں بھی آ جاتے ہیں اور آئندہ نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تو اچھے ذمہ دار جب انہیں اپنے کھیتوں میں اگتا دیکھتے ہیں تو فوراً تلف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے دلوں کے کھیتوں کی صفائی کرتے رہو، کیونکہ دنیاوی باتیں اس دنیا کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔ تبھی تم اپنے حقیقی خالق و مالک کے عبد بننے کا حق ادا کرنے والے بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اعمال صالحہ کے باغوں کو پروان چڑھاؤ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ بس اس بات کی قدر کرو اور اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی سمجھو، اس کی عبادت سے کبھی غافل نہ ہو۔ عبادت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیل ما تذکرون۔ یا پھر وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کے وارث بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کون بے کس اور مصیبت زدہ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ بس ایسے لوگوں کا نقشہ اس آیت میں کھینچا گیا ہے جو انتہائی اضطرار کی حالت میں ہیں،
جو ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں. اور جب اضطرار کی کیفیت ہو، یعنی وہ حالت جب کوئی جائے پناہ نظر نہ آتی ہو، اور پھر انسان خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو اور کہے کہ دنیا کے سارے دروازے تو بند ہو گئے، اے خدا تو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، روحانی بارش کا نزول بھی تیرا انعام ہے، اور تیرے فرستادے کو قبول کرنا بھی تیرا انعام ہے. لیکن اس قبول کرنے کے بعد، اس قبولیت کے بعد میرے پر زمین تنگ کی جا رہی ہے. یہ ابتلا جو آ رہے ہیں انہیں دور کرنے والا بھی تو ہے، بس میرے سے ان ابتلاؤں کو دور فرما. ہم دیکھتے ہیں آج کل پاکستان میں بھی احمدیوں پر حالات ہیں اور ایک لمبے عرصے سے چل رہے ہیں. ان کو اگر دور کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو امن کی جگہ اور جائے پناہ سمجھ کر خالص ہو کر اس کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں جس سے یہ دور ہو سکے. بعض اور ممالک بھی اب تو شامل ہو گئے ہیں، مثلا مصر ہے آج کل، وہاں بھی احمدیوں پر تنگی وارد کی جا رہی ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ خدا تعالیٰ کے آگے اضطراری رنگ میں جھکا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسی اضطراری حالت ہوگی اور ایسی حالت میں دعائیں کی جائیں گی تو میں انہیں قبول کرتا ہوں. انسان کی پیدائش کے بعد خدا تعالیٰ نے اسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رحمانیت اور رحیمیت کے جلوے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے آگے خالص ہو کر جب جھکا جاتا ہے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں نہ صرف تکلیفیں دور کر دیتا ہوں بلکہ اپنے ایسے پیاروں کو زمین کا وارث بنا دیتا ہوں. احمدیوں پر سختیاں اور ابتلائیں اگر ہیں تو اس وجہ سے کہ اللہ کے پیارے کو ہم نے سچا سمجھ کر مانا اور اللہ کے حکم کے مطابق مانا. بس اللہ تعالیٰ یقیناً قدرت رکھتا ہے اور دکھائے گا کہ جو زمین کے وارث آج بنے بیٹھے ہیں ان کی جگہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کے پیاروں کو زمین کا وارث بنا دے گا اور دنیا کو بتا دے گا کہ تم دنیا والوں کو معبود سمجھ کر میرے پیاروں پر زمین تنگ کرنے والے بن رہے تھے. تو دیکھ لو کہ میرے سوا کوئی اس دنیا کا مالک نہیں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اپنے نیک اعمال بجا لانے والے اور عابد بندوں کی کس طرح مدد کرتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کلام الہی میں لفظ مستر سے وہ ضرر یافتہ مراد ہیں جو محض ابتلاء کے طور پر ضرر یافتہ ہوں، نہ سزا کے طور پر. لیکن جو سزا کے طور پر کسی ضرر کے تختہ مشق ہوں وہ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں، ورنہ لازم آتا ہے کہ قوم نوح اور قوم لوط اور قوم فرعون وغیرہ کی دعائیں اس اضطرار کے وقت میں قبول کی جاتی ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا اور خدا کے ہاتھ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا. بس جہاں جہاں احمدی تکلیف میں ہیں وہ یاد رکھیں کہ صرف احمدی ہیں جو اس وقت
ابتلا کی صورت میں ضرر یافتہ ہیں، اور انہی کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے کا وعدہ بھی فرماتا ہے، نہ کہ اگر دنیا کسی اور باقی دنیا کسی مشکل میں گرفتار ہے یا لوگ ہیں تو وہ ابتلا نہیں ہے، وہ سزا ہے۔ بس ایک اضطرار کی کیفیت اپنی دعاؤں میں طاری کریں، پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح تمام تکالیف کو اپنے فضل سے دور فرما دیتا ہے۔ پھر ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، جب تک کثرت سے اور بار بار اضطراب سے دعا نہیں کی جاتی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دعاؤں کی توفیق دے جو صرف اور صرف خدا تعالیٰ کو جائے پناہ سمجھ کر اس کے حضور کی جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افمن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ یا پھر وہ کون ہے جو خشکی اور تاریکی اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور کون ہے وہ جو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری کے طور پر ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بہت بلند ہے اللہ اس سے جو شرک کرتے ہیں۔ بس یہاں پھر جہاں ظاہری دنیاوی بادشاہوں کا ذکر ہے اور مصیبتوں سے نجات کا ذکر ہے، وہاں روحانی اندھیروں کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدوں کے آنے سے پہلے خدا کو ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں جو ہیں وہ خدا سے دور ہوتے ہیں۔ اور اندھیروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ جو اپنی مخلوق کی بہتری کے سامان پیدا فرماتا رہتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اس وقت ہوئی جب دنیا کی ایسی حالت تھی جس کا نقشہ قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی خشکی اور تری میں فساد برپا تھا۔ وہ قومیں جو خدا پر یقین کرتی تھیں وہ بھی اپنے بگاڑ کے انتہا پہ پہنچی ہوئی تھیں، اور جو خدا پر یقین نہیں کرتی تھیں وہ بھی اپنے بگاڑ کے انتہا پہ پہنچی ہوئی تھیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ بعض نیک لوگوں نے اس وقت بھی ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کر لیا، جس طرح ایک عیسائی راہب کے بارے میں آتا ہے، نبوت کی خبر اس نے دی۔ تو اسی طرح اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے زمانے میں بشمول مسلمان ہر مذہب والے کی ایمانی حالت میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، بلکہ ابھی تک پیدا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کی بعثت سے قبل بعض نیک فطرت کسی مسئلے کے آنے کے منتظر تھے اور اس میں محسوس کر رہے تھے کہ کوئی آنے والا ہے، کیونکہ زمانے میں بگاڑ انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن ایسے بھی تھے ان میں سے جو محسوس کرنے کے باوجود جب آپ نے اپنی بعثت کا اعلان فرمایا تو قبول نہ کیا۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی بعثت کے تعلق میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
اے بندگان خدا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب امساک باران ہوتا ہے اور ایک مدت تک مینہ نہیں برستا تو اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کنویں بھی خشک ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بس جس طرح جسمانی طور پر آسمانی پانی بھی زمین کے پانیوں میں جوش پیدا کرتا ہے، اسی طرح روحانی طور پر جو آسمانی پانی ہے یعنی خدا کی وہی سفلی عقلوں کو تازگی بخشتا ہے۔ سو یہ زمانہ بھی اس روحانی پانی کا محتاج تھا۔ فرمایا میں اپنے دعوے کی نسبت اس قدر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں عین ضرورت کے وقت خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، جبکہ اس زمانے میں بہتوں نے یہود کا رنگ پکڑا اور نہ صرف تقوی اور طہارت کو چھوڑا بلکہ ان یہود کی طرح جو حضرت عیسیٰ کے وقت میں تھے سچائی کے دشمن ہو گئے۔ تب بالمقابل خدا نے میرا نام مسیح رکھ دیا۔ نہ صرف یہ ہے کہ میں اس زمانے کے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہوں بلکہ خود زمانے نے مجھے بلایا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض وإلہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ یا وہ کون ہے جو تخلیق کا آغاز کرتا ہے پھر وہ اسے دہراتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تو کہہ دے کہ اپنی قطعی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ آیات ساری جو ہیں سورہ نمل کی ہیں، اور ان سب میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے ہر جگہ ہر بات کہنے کے بعد کہ کیا کوئی معبود تمہارا ہے اور کوئی؟ اگر ہے تو لاؤ۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ اس تخلیق کے بارے میں جو ذکر ہے آیت میں کہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک پیدائش اولیٰ سے مراد قوموں کی تمکنت ہے، اور یعیدہ سے مراد غالب قوموں کے زوال کے بعد ان میں دوبارہ زندگی کی اور بیداری کی روح پیدا کرنا ہے۔ یعنی اگر غور کرو تو تمہیں نظر آئے گا کہ اگر کسی قوم نے ترقی کی ہے تو الہی مدد کی اور تائید سے کی ہے، اور انحطاط کے بعد احیاء ثانیہ بھی، دوسری زندگی بھی اگر ان کو ملی ہے تو الہی تدبیروں کے متحد ہوئے ہیں، خود بخود نہیں ہوا یہ سب کچھ۔ اور یہی توجہ مسلمانوں کو بھی دلائی گئی ہے اب کہ تمہیں بھی غلبہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا، بس نہ کسی شدت پسند گروپ کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی تلوار کے جہاد کی ضرورت ہے۔ اگر غلبہ حاصل کرنا ہے تو خدا تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرتے ہوئے ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں مسیح موعود کو بھیجا، جنہوں نے ہمیں غلبہ کا جو ہتھیار دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ دلائل اور براہین ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ دعاؤں سے ہونا ہے، اس لیے خالص ہو کر اس کے آگے جھکنا بھی ضروری ہے۔ بس اگر مسلمانوں نے اپنی پیدائش نو کے نظارے دیکھنے ہیں تو مسیح موعود کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور خالص ہو کر حاضر ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ تلواریں اٹھانے کی یا دہشت گردی کرنے کی۔ اور پھر اس بات کو دہرایا اس آیت میں کہ رزق جو آسمان اور زمین سے مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی مہیا فرما رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو اور اس سے ہی سب خیر مانگو۔ احمدیوں پر بھی یہ فرض ہے کہ اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیں، بغیر خدا تعالیٰ کی مدد کے نہ مادی رزق مل سکتا ہے نہ روحانی رزق مل سکتا ہے۔ بعض احمدی بھی اس اصل کو بھولتے چلے جا رہے ہیں،
جیسا کہ میں کئی مرتبہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اکثر، اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اس چیز کو اس طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، پابندی کریں۔ جب دعا کے لیے بعض لوگ مجھے کہتے ہیں تو بعض کے چہروں سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ رسمی طور پر کہا جا رہا ہے۔ جب ان سے پوچھو کہ تم خود نماز پڑھتے ہو، دعاؤں کی طرف توجہ ہے، تو جواب نفی میں ہوتا ہے۔ تو یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے۔ ہم میں سے تو ایک بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نماز کا تارک ہو۔ بلکہ گزشتہ دنوں ایک واقعہ ہوا، مجھے ایک باپ بیٹے ملنے کے لیے آئے، تو باپ نے بیٹے کے سامنے ہی بیٹے کی شکایت کی کہ نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی، اور کاروبار بڑا اچھا ہے، کاروبار کی طرف توجہ ہے، اور بیٹا بھی اپنے کاروبار کے لیے دعا کے لیے کہہ رہا تھا۔ تو اسے میں نے کہا کہ یہ تو خدا تعالیٰ سے مذاق ہے، یہ باتیں بھی تم صرف رسماً کر رہے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جگہ کہ جو لوگ صرف کاروبار کے لیے، اپنی دنیا داری کے لیے مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، ان سے مجھے ایک طرح کی کراہت آتی ہے۔ تو دنیاوی ترقی کے لیے بھی دعا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن صرف دنیا مقصود نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کا حق سب سے اول ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرف ہر احمدی کو توجہ دینی چاہیے۔ کاروبار، اس میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کاروبار تمہارا اچھا چل گیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جو خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں کاروبار تمہارا کامیاب کر دیا، وہ یقیناً اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس میں اس کشائش کو دور کر دے اور اپنے فضلوں کا ہاتھ جو ہے اٹھا لے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت ہے، اور یہ انسانی تخلیق کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے خالق و مالک کا ہم تبھی حق ادا کر سکتے ہیں جب اس کو معبود حقیقی سمجھیں اور اس کے سامنے جھکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر